بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الرکوع قال اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، اس کو مسلم نے نقل کیا ہے، یہاں اس کا رقم ہے 876۔ مضمون وہی ہے، یعنی رکوع کے اذکار۔ اس باب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی دعا کرتے تھے یا تسبیح کرتے تھے یا کس نوعیت کا ذکر کرتے تھے۔ نماز کے دونوں اجزاء کا میں تعارف کرا چکا ہوں، یعنی ایک اعمال ہیں، دوسرے اذکار ہیں۔ اذکار کے معاملے میں دو چیزیں تو طے ہیں، سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا، باقی سب اختیاری ہیں۔ وہ اختیاری اذکار میں جو تنوع ہو سکتا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف موقعوں پر آپ کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں یا کس طرح تسبیح کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ابو سعید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، ایک تو ہے رکوع میں، ایک یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر قومے میں، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس کو تو مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی جیسے اللہ اکبر کہنا ہے، جس طرح سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ کم سے کم الفاظ ہیں، عام طور پر ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن آپ اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بعض اوقات اس کے ساتھ مزید فرماتے تھے ملء السماوات و ملء الارض۔ اللہم ربنا لک الحمد کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، سارا شکر تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے، تمام حمد تیرے لیے ہے۔ جو مزید آپ اس کے ساتھ ملا کے کہتے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، ہمارے مالک اتنی حمد، اتنا شکر، اتنی تعریف کہ زمین اور آسمان اس سے بھر جائیں، اور زمین و آسمان کے بعد آگے بھی جتنا تو چاہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اس کے بعد بھی تیری مشیت ہو تو اس کے لحاظ سے میری حمد یا میری طرف سے اپنے شکر کو قبول فرما۔ اہل الثناء والمجد حق ما قال لب، جو تیری بزرگی بیان کی جاتی ہے، جو تیری شان ہم بیان کرتے ہیں، جو تیرے لیے ثنا کے الفاظ ہم کہتے ہیں، وہ تیرے ہی لائق ہیں، اور تو ہی سب سے بڑھ کر ان کا حقدار ہے جو بندہ تیرے لیے پروردگار کی حیثیت سے کہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اے پروردگار، تو روکنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تو دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کسی شخص کی دولت، اس کا مرتبہ، اس کو جو نصیبہ ملا ہے، وہ تیرے مقابلے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا، وہ دنیا ہی کی چیزیں ہیں۔ تو یہ پاکیزہ کلمات ہیں، ان کو ذکر کہیے، اس میں دعا بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب قومے کے لیے اٹھتے تھے تو اس طرح کے الفاظ ادا فرماتے تھے۔ وان رفاعت ابن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 877 ہے۔ رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے
تو جب آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، اب دیکھیے وہاں پر بھی رکوع سے سر اٹھایا تو اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی رکوع سے سر اٹھایا تو جیسے کہا جاتا ہے، کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کے پیچھے کسی شخص نے ذرا بلند آواز سے یہ الفاظ کہے، ربنا ولک الحمد، پروردگار ساری حمد تیرے لیے ہے، حمدن کثیرن طیبہ، تیری حمد بہت حمد، پاکیزہ حمد جس میں تیری برکتیں ہیں۔ یعنی اس نے گویا کچھ زائد الفاظ اس کے ساتھ ملا دیے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نماز ختم ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو پوچھا من المتکلم آنفا، یہ کون شخص تھا جس نے ابھی بات کی؟ تو اس نے جواب میں کہا پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے وہ کچھ تردد میں رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں کوئی مواخذہ پیش نظر نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کہے تھے الفاظ۔ تو آپ نے فرمایا کہ رأیت بضعۃ وثلاثین ملکن یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول، کہ میں نے تو ان الفاظ کو سننے کے بعد دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ہیں اور ان الفاظ کو لپک کر لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے وہ ان کو اپنے ہاں لکھ لیں۔ یعنی گویا یہ ایسے مقبول الفاظ بنے، ان کو فرشتوں نے اس نگاہ سے دیکھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچیں گے۔ تو اس طرح بالکل واضح ہو گیا کہ رکوع میں جب انسان جاتا ہے تو اس میں وہ کلمات جو مقرر کر دیے گئے ہیں وہ تو وہی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے جواب میں ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ 2-3 تعبیریں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بندہ مومن رکوع میں کوئی مزید بات کہنا چاہے، رکوع میں اللہ کی مزید ثنا کرنا چاہے، اس میں کوئی دعا کے الفاظ زبان سے نکل جائیں، اسی طرح کا معاملہ جس وقت رکوع سے ہم اٹھتے ہیں اور قومے میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی یہ اذکار مقرر نہیں ہیں، جتنا مقرر ہے اس کی پابندی کی جائے گی۔ اس کے بعد چاہیں تو آپ کچھ نہ کہیں اور چاہیں تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن وہ تسبیح ہونی چاہیے، حمد ہونی چاہیے، وہ کوئی اس طرح کی دعا جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے، تو دینے کا فیصلہ کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور روکنے کا فیصلہ کرتے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے پاکیزہ کلمات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے وہ آپ کا اختیار ہے، اور بندہ اگر ان کو یاد کر لے یا ان کے معنی یاد کر لے اور اپنی زبان میں ادا کرے یا اپنے طور پر کوئی بات کہنا چاہے لیکن اسی دائرے میں، تو یہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نماز کا اختیاری حصہ ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔